اتنے سالوں کے بعد آج بھی جب میں اس جگہ سے گزرتا ہوں تو میرے دل کی دھڑکن تبدیل ہو جاتی ہے۔ بتاتا ہوں کہ اس جگہ کی میری زندگی کے ساتھ کیا اٹیچمنٹ ہے۔ تو یہ میں اپنے آفس سے سینٹرل بلڈنگ تک جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو یونیورسٹیز کا اندازہ ہو کہ یورپ میں کس طرح ہوتی ہیں، تو ان کے ڈفرینٹ کیمپسز ہوتی ہیں، سٹی کے اندر اسپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں۔ ایک بلڈنگ کہیں ہے، ایک کہیں اور ہے، ایک انکلوز آپ کا کوئی کیمپس نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے جب میں لیکچر کے لیے جا رہا ہوں تو رستے میں یہاں کا سٹی کا چیک ریپبلک میں ایک مشہور ہاسپٹل ہے، اور میرے جو پیچھے اس طرف ہے یہ یہاں کا سائیکالوجی اور سائیکیٹری وارڈ ہے، اور اس کے سامنے جو ہے یہ برتھ کا وارڈ ہے، جہاں پر برتھ ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں اس طرف جو ہے یہ ایک چائلڈ باکس لگایا ہوا ہے، جس کو بچے نہیں چاہیے ہوتے وہ یہاں رکھ دیتے ہیں، جس طرح عیدی سینٹر ہوتا ہے یا عیدی کاٹ انہوں نے بنائی ہوتی ہے، اسی طرح یہاں پر یہ باکس ہے جس میں آپ بچوں کو رکھ سکتے ہیں جن کو نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر بہت کامن تو نہیں لیکن یہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو بچے نہیں چاہیے، انہوں نے گھر پہ بچہ ان کے پیدا ہو گیا اور وہ یہاں پر آ کے رکھ جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جو یہ بلڈنگ ہے، اس میں جو نیچے والا فلور ہے تمام انٹینسیو کیئر کا ہے، جس کے اندر بچے جو ہیں ایمبولینس اور کوئی ایمرجنسی ہے جو چھوٹے بچوں کی ہے 8 یا 9 سال تک، ان کے لیے۔ اس کے اوپر جو 2 فلور ہیں وہ برتھ پلیس کے وارڈز ہیں، جس کے اندر عورتیں برتھ کے پروسیس کے لیے جاتی ہیں۔ اس میں 16 پیشنٹس کو ایک ساتھ یہ کیئر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر 2 آپریشن تھیٹر ہیں، اس کے علاوہ 4 برتھ کے پلیسز ہیں، اور اس سے جو اوپر ہے وہ انٹینسیو کیئر ہے کہ جن کو خالی برتھ ریلیٹڈ کوئی ایمرجنسی ہے تو اس میں انٹینسیو کیئر اس کے اوپر والے فلور پر ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ ویڈیو کا کنٹینٹ یہ ہے کہ میں اپنے دونوں بچوں کی پیدائش میری اسی ہاسپٹل میں ہے، اور عموماً سمجھا جاتا ہے کہ اس پروسیس سے، جو برتھ کا پروسیس ہے، اس میں عورت بہت مشکل وقت سے گزرتی ہے، ایموشنلی بھی، فزیکلی بھی، اور بہت سارے ڈپریشن ہیں، انگزائٹیز ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یقینی بات پہ صحیح بات بھی ہے یہ۔ اور بچے کے لیے بھی ایک نئی زندگی ہے، اس کے لیے بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ لیکن یہاں پر کوئی نہیں سوچتا کہ ایک مرد کی زندگی پہ ایک فادر بننے کے لیے ایک انسان کیا انگزائٹی، ڈپریشن فیس کرتا ہے۔ یعنی جتنی بھی لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں وہ ہمیشہ بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں، بیوی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور یہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ کوئی مسئلہ مرد کے ساتھ، فادر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی زندگی میں کیا فرق پڑا۔ اچھا، پہلے چیک ریپبلک کے اندر سسٹم یہ ہے کہ یہاں پر آپ دنیا کا مہنگا ترین ڈاکٹر یا گائنیکالوجسٹ لے لیں، پرائیویٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں، لیکن جو برتھ کا پروسیس ہے وہ صرف اور صرف گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہوگا۔ آخری 4 ہفتے آپ ہاسپٹل میں رجسٹر کراتے ہیں، اب برتھ کا پروسیس یہی ہوگا جس طرح باقی تمام یہاں کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے شروع میں آپ نے شیئرنگ روم میں جانا پڑے، اس کے بعد برتھ پروسیس میں آپ کا اسپیشل روم ہو، اس کے بعد اگر اویلیبل ہوں گے تو آپ کو پرائیویٹ روم شاید مل جائے، لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ اور اگر جنوری فروری کا مہینہ ہے تو اس کے اندر انفلوئنزا اور فلو ٹائپ کے وائرسز ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کے پارٹنر کو ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر آپ نے اکیلے 1 ہفتہ برتھ کے بعد یہاں اس ہاسپٹل میں رہنا ہے، جس میں آپ کی اپنی انگزائٹی ہیں، ڈپریشن ہے، آپ اکیلے ہیں، اور بچے کا ویٹ گین ہوگا اور آپ ریکور کریں گے، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ اب آپ کا خیال ہوگا کہ یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک جنرل آئیڈیا یہی ہے کہ عورت جو وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاسپٹل کے اندر جو سٹاف ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ انف کیپیبل ہیں آپ کو ایموشنلی، فزیکلی اس پین کو ختم کرنے کے لیے۔ یعنی جو ایک کنیکشن ہے ایک ہسبینڈ کا، ایک فادر کا ہونا چاہیے یا نہیں، اس کا سوسائٹی کے اندر ایگزسٹنس ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے جتنے کولیگز ہیں جو چیک نیشنل ہیں، ہمیشہ سے اس سوسائٹی میں بڑے ہوئے ہیں، ان کے مطابق بھی کوئی یہ معیوب بات نہیں ہے۔ وہ 1 ہفتہ پورا صرف شراب پیتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں اور گھر پہ رہتے ہیں۔ لیکن یہ ایشین سوسائٹی میں ہمارے لیے بہت مختلف ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے ان کو پیمپر کیا جانا چاہیے، ان کے ساتھ اس کے رشتہ دار ہوں، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر 4-5 بچے اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں، اور عورت کے لیے لوڈ بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ سمجھتے ہیں یہ آپ کی ڈیسیژن ہے اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اگر آپ ابھی نہیں خیال رکھیں گی تو آپ کی ٹریننگ نہیں ہوگی، آپ سیکھ نہیں سکیں گی، اور آپ اپنا بانڈنگ نہیں بنا پائیں گی۔ اچھا، اب یہاں پر مرد جو ہے، جو فادر ہے، اس کو صرف پورے دن کے اندر 1 گھنٹہ ملنے کی اجازت ہے، 3 سے 4 بجے کے درمیان، اور آپ آتے ہیں، بچے کو دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں۔ اچھا، جب برتھ کا پروسیس ہے، میں اپنے وائف کے ساتھ ہوں تو کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں، تو وہ اسے وائف کو جو ICU میں لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بچہ جو ہے وہ جو انٹینسیو کیئر بچوں کی ادھر لے جاتے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ، اب آپ جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ میرے لیے بہت ہی مایوب سی بات ہے، اور شاید میں اس کے لیے مینٹلی تیار بھی نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد میں آ جاتا ہوں کیونکہ وائف بھی ہاسپٹل ہے، یعنی بے ہوش ہے، اور بچہ بھی چھوٹا ہے، اور وہ یہاں پر وارڈ میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خیال رکھتے ہوں گے، لیکن
میرے لیے ایز اے فادر اب اکیلے میں پارکنگ لاٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، 1 سے 1.5 گھنٹہ خالی پارکنگ لاٹ میں ہوں یہاں پر پیچھے، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. گھر چلا جاؤں، وہاں جا کے کیا کروں گا؟ زندگی بہت بے معنی سی لگتی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر اب یہ ایک پورا ہفتے کا پروسیس میں بچے سے ملنے آتا ہوں، وائف سے ملنے آتا ہوں، اس کے الگ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، پینز ہیں، اور اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد آپ نے اپنے پیڈیاٹرس کو رجسٹر کرانا ہے. پھر اگر آپ فارنر ہیں تو آپ نے بہت سارے پاسپورٹ کی رجسٹریشن، برتھ سرٹیفکیٹ کی رجسٹریشن، ID کارڈ، بہت ساری چیزیں ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے جس کو آپ نے 1 سے 1.5 مہینے کے تک مینیج کرنا ہے. یہ تمام صورتحال کے اندر بہت سارے ایسے خوف ہیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹیز ہے، جن کو شاید میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. یعنی ایک نیا فیز ہے جس سے میں کبھی گزرا ہی نہیں. لیکن اب جتنے لوگ آتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں وائف کیسی ہے، بچہ کیسا ہے، کچھ کھلونے بھی ملتے ہیں، گفٹ ملتے ہیں، تحفے ملتے ہیں. لیکن یہاں پر جو مرد ہے اس کو سمجھ جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں شاید کوئی فرق ہی نہیں ہے. یعنی اور آج سے پہلے ہوتا بھی ایسے ہی رہا ہے کہ اگر پاکستانی آپ سوسائٹی دیکھیں، آج سے پہلے جتنی جنریشن ہے، بیوی پریگننٹ ہے، بچہ ہونے والا ہے، تو 40 دن اس کو اپنے میکے بھیج دیں. یعنی مشکل ٹائم ہے، میکے چلی جائے، ماں کے پاس چلی جائے، ہمیں یہ پریشانی نہ ملے. اسی طرح بچوں کے ساتھ کوئی ایشو ہے، وائف کے ساتھ ایشو ہے، اس کو ماں کے پاس بھیج دیں. یا دیکھیں، یہ ایک آپ کا بانڈنگ کا ٹائم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف کسی کے ساتھ اچھے وقتوں میں رہیں. جو مشکل ٹائم ہے، ایموشنل، فزیکل، اس میں آپ کا تعلق ہونا ضروری ہے. بہت سے لوگ اس میں شرم بھی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کی پریشانیاں ہوگی، میں اپنے پارٹنر کے ساتھ کیسے اسے بتاؤں گی. دیکھیں، وہ سب سے قریب ہے آپ کے، اس کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کو اس کہانی میں آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. لیکن ہمارا ایک کانسیپٹ اسی طرح ہے کہ پوری ایک جنریشن ہے جو یہ سمجھتی ہے صرف ہماری فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں. پھر ہماری ایک جنریشن آتی ہے جس کے اندر ایک ایموشنل ہے، فزیکل ہے، سائیکولوجیکل ہے، فائنینشیل ہے، جو رسپانسبلٹیز ہم نے لینی ہے. یہاں پر آپ کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح آج سے پہلی جنریشن تھی، جس نے فائنینشیل کچھ چیزیں مینیج کر لی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اگر پیسے پورے ہیں تو باقی چیزیں مینیج ہو ہی جائیں گی. لیکن اب صورتحال بہت تبدیل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی اسی طرح کی ایموشنل ہیلپ کی ضرورت ہے جس طرح کسی اور شاید عورت کو یا بچے کو چاہیے. یعنی اگر ایک بچے کا نیا فیز ہے، وائف کا نیا فیز ہے، تو آپ کے لیے بھی ایک بہت مختلف زندگی ہے. آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں جو پہلے نہیں تھی، بہت سارے خوف ہیں، بہت ساری انگزائٹیز ہیں جو آج سے پہلے نہیں تھی. آپ سوچتے ہیں کہ آپ اچھے باپ بن سکیں گے یا نہیں. میں چڑچڑا ہو رہا ہوں، مجھے لوگوں سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، مجھے ہر چیز سے نفرت ہو رہی ہے، روٹین تبدیل ہے، میں سو نہیں پا رہا ہوں. اس کے لیے پاکستان کے اندر بڑا آسان ہے، آپ کمرہ ہی تبدیل کر لیتے ہیں. آپ نہ پیمپر تبدیل کرنے ہیں، نہ آپ نے کسی کا خیال رکھنا ہے اس چیز کے بارے میں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹیز نہیں ہیں. لیکن جب آپ اس طرح کے دور میں، خاص طور پر اگر آپ یورپ رہ رہے ہیں، اس طرح کے دور سے گزر رہے ہیں، تو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی پہ کیا تبدیلی آ رہی ہے. یعنی یہاں پر اس فیز میں کوئی 3 ہفتوں کے درمیان میں نے 8 سے 9 کلو اپنا میرا وزن کم ہو گیا. اور میں اس ٹائم تک نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی کے اندر اتنی کیا بڑی پریشانی ہے. ٹھیک ہے، فائنینشلی بھی ٹھیک ہوں، باقی چیزیں بھی مینیج ہو رہی ہیں، یہ اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے. لیکن آپ کی باڈی بیک آف دا برین بہت ساری چیزوں کو سوچ رہی ہوتی ہے. چیزیں کیسے ہوں گی، آپ زندگی کے اندر سیفٹی کیا ہوتی ہے، آپ زندگی کیسے چلائیں گے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ. یعنی یہ سٹریسز آپ کی زندگی میں پہلے نہیں تھی. تو یہاں پر ضروری ہے سمجھنا کہ جو ایشوز ایک عورت کی زندگی میں ہیں وہ مرد کے ساتھ بھی آ رہے ہیں. جس طرح آپ ایک عورت سے پوچھتے ہیں کہ اس کی زندگی بھی اندر، اور واقعی عورت کی میں قربانی کو انڈر لائن نہیں کر رہا کہ اس کی زندگی میں کم ایفرٹس ہیں، بہت زیادہ ایفرٹ ہے. ایک عظیم قسم کی اس کی ایکشن ہے زندگی کا، ایک دنیا کے اندر ایک اور ایک زندگی کو لانا. لیکن جو مرد ہے جو اس انگزائٹی ڈپریشن سے گزرتا ہے، وہ نہ بتا سکتا ہے، نہ ہی اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایشو ہے. اور اس میں ضروری ہے خاص طور پہ جو آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جب سب سے پوچھ رہے ہیں تو اپنے بھائی سے بھی پوچھیں، اپنے بیٹے سے بھی پوچھیں، کیا تم بھی ٹھیک ہو، کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے. اسے بھی آپ گلے لگا سکتے ہیں، اسے بھی پیار کر سکتے ہیں کہ یہ زندگی کا فیز آج سے پہلے نہیں آیا. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کمپیئر کریں کہ تمہارے باپ نے اتنی ٹینشن نہیں لی تھی، تمہارے چچا نے، تایا نے نہیں لی تھی. یعنی یہ کمپیریبل نہیں ہے. آج ایک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، رسپانسبلٹیز بہت مختلف ہیں، کمپیریزن بہت مختلف ہے. یہاں پر ایک مرد کی باپ بنتے وقت بہت مختلف سی فیلنگ ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے بارے میں پیرنٹ فیلنگ بہت دیر سے لاتے ہیں. یعنی سائنٹیفکلی بھی اگر آپ دیکھیں گے، ایک مرد جو ہے وہ 29 سال کے بعد پیرنٹ ہوڈ والی فیلنگ آتی ہے اس کے اندر کہ بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ لگاؤ. اور اگر نہیں بھی ہے تو اس کی رسپانسبلٹیز اور ڈپریشن اور انگزائٹیز اس کی زندگی کو ضرور متاثر کر رہی ہیں.
تو اگر آپ کی زندگی میں وہ چیزوں کو پرووائڈ کر رہا ہے تو یہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے بھی ایموشنلی اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، جس طرح باقی گھر کے لوگوں کو، ایک عورت کو، ایک بچے کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اپنی اوپینین دیجیے گا کہ اس فیز کے اندر آپ باپ بنتے وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی، اور آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑا، اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی سوسائٹی سمجھتی ہے کہ ایک مرد کو ایموشنلی یا سائیکولوجیکلی کسی طرح کی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اس فیز کے اندر؟ بہت شکریہ۔